صبح کا وقت تھا۔ بغداد کے باہر سبز پہاڑیوں میں دھند ابھی تک بسی ہوئی تھی۔ چرواہا سالم اپنی بکریوں کے ساتھ روز کی طرح نکلا، ہاتھ میں لکڑی کی بانسری، کندھے پر پرانا کمبل اور چہرے پر خاموشی۔ بانسری کی دائیں ہوا کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ اچانک ایک عجیب آواز نے اس کی توجہ توڑ دی، جیسے کوئی جانور کرا رہا ہو۔ سالم نے آواز کا پیچھا کیا۔ جھاڑیوں کے بیچ ایک زخمی بھیڑیا پڑا تھا، پاؤں میں لکڑی کا نوکیلا کانٹا، خون بہتا ہوا، آنکھوں میں درد، مگر حیرت انگیز طور پر غصہ نہیں۔ سالم چند لمحے رکا، دل میں خوف آیا، مگر کچھ لمحے بعد اس نے خاموشی سے اپنے تھیلے سے پانی نکالا، بھیڑیے کے قریب بیٹھا اور کانٹا آہستہ سے نکال دیا۔ بھیڑیا تڑپا، مگر کاٹا نہیں۔ سالم نے خاموشی سے پانی پلایا، اپنے کپڑے سے پاؤں صاف کیا اور آہستہ سے کہا، جانا ہے تو جا، میں بس انسان ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ بھیڑیا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر لنگڑاتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ سالم نے کسی سے کچھ نہ کہا، نہ گاؤں والوں کو، نہ بکریوں کو، بس چپ چاپ بانسری بجانا شروع کر دی۔ چند ہفتے گزر گئے، موسم بدلنے لگا، دریا خشک ہو رہا تھا اور پہاڑیوں میں گھاس کم ہو گئی تھی۔ سالم کو بکریاں چرا کر واپس لاتے ہوئے اب زیادہ وقت لگتا تھا۔ ایک دن وہ بکریوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا۔ آسمان پر بادل تھے، شام ہونے کو تھی۔ اچانک دور سے بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سالم گھبرا گیا، بکریاں ایک طرف بھاگنے لگیں۔ سالم نے ڈنڈی اٹھائی، مگر سامنے جو منظر تھا وہ اس کی سانس روک دینے والا تھا۔ تین بڑے بھوکے بھیڑیے سالم کی بکریوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سالم نے پوری طاقت سے آواز لگائی، شور مچایا، مگر وہ قریب آتے رہے۔ سالم نے ایک پتھر اٹھایا اور پھینکا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک اور بھیڑیا نکلا، وہی زخمی بھیڑیا جسے سالم نے مہینوں پہلے بچایا تھا۔ وہ غرا اور تینوں بھیڑیے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ زخمی بھیڑیا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ بھیڑیے اس سے لڑتے رہے، پھر اچانک جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ سالم وہیں کھڑا رہ گیا، حیران، ساکت، بے آواز۔ بھیڑیا پیچھے مڑا، سالم کو ایک نظر دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے تو صرف انسان بن کر نیکی کی تھی، لیکن تو نے درندہ ہو کر شکر ادا کر دیا۔ اگلے دن جب سالم بکریاں چرا کر واپس آیا تو گاؤں کے باہر لوگ جمع تھے، چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ گاؤں کے سردار کا بیٹا صبح سے لاپتہ تھا اور تمام لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ سردار نے سالم سے کہا، تم پہاڑی پر جاتے ہو، اگر وہاں کچھ نظر آئے تو فوراً خبر دینا۔ سالم دل میں بسم اللہ پڑھ کر پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور جنگل میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ راستے میں اچانک سالم کو وہی بھیڑیا نظر آیا جو کل رات اس کی بکریوں کو بچا کر گیا تھا۔ وہ سالم کو دیکھ کر ایک طرف کو دوڑا، پھر مڑ کر دیکھا جیسے کسی کو بلا رہا ہو۔ سالم نے اس کے پیچھے جانا شروع کیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک گہرے نالے تک پہنچے، جہاں جھاڑیوں میں ایک کمزور آواز سنائی دی، مدد کرو! یہ سردار کا بیٹا تھا جو پہاڑی سے پھسل کر نیچے گر گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ تھی اور وہ ہلنے کے قابل نہ تھا۔ سالم نیچے اترا، اسے سہارا دیا، پانی پلایا اور کپڑا باندھ کر اسے کاندھے پر اٹھا لیا۔ جب وہ واپس گاؤں کی طرف چلنے لگا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، بھیڑیا وہیں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کا قرض پورا ہو گیا ہے۔ سالم رک کر بولا، تو درندہ کہلاتا ہے اور تیرا دل انسانوں سے زیادہ وفادار نکلا۔ بھیڑیا پلٹا، جنگل کی طرف چلا گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ جب سالم گاؤں پہنچا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ سردار نے بیٹے کو گود میں لیا،
سالم کو سینے سے لگایا اور کہا، تو صرف چرواہا نہیں، تو وہ انسان ہے جو جنگل کے درندوں کو بھی شرمندہ کر دے۔ گاؤں میں اگلے دن سے چرچے ہونے لگے۔ ہر زبان پر سالم کا ذکر تھا، مگر وہ ویسا ہی رہا، خاموش، عاجز اور تنہا۔ سردار نے سالم کو انعام دینا چاہا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں نے جو کیا وہ انسان ہونے کا فرض تھا، نہ انعام چاہتا ہوں نہ نام۔ لیکن ایک نیکی جب چھپتی نہیں تو اس کا اثر خاموشی سے آگے بڑھتا ہے۔ چند دن بعد بادشاہ کا ایک قاصد گاؤں آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ نئے شاہی چرواہے کی تلاش میں ہے، ایک ایسا شخص جو وفادار ہو، بہادر ہو اور جنگل کے راستے جانتا ہو۔ سردار نے جھجکتے ہوئے سالم کا نام پیش کیا۔ درباری نے سالم کو دیکھا، اس کی سادگی کو، اس کے چہرے کی روشنی کو، اور بولا، یہی ہے وہ چرواہا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سالم نے ہچکچاتے ہوئے درباری کے ساتھ جانا قبول کر لیا، اور یوں وہ محل پہنچا جہاں اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ لیکن اس نے وہاں بھی اپنی روش نہیں بدلی، نہ لباس بدلا نہ انداز، بس بکریاں چرائیں، بانسری بجائی اور اپنا کام خاموشی سے کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے دور سے سالم کو دیکھا، سادہ، تنہا مگر مطمئن۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں نے آج تک اتنے بڑے محل میں اتنا سکون کسی چہرے پر نہیں دیکھا۔ وزیر نے جواب دیا، کیونکہ یہ سکون اس شخص کا نہیں، اس کے دل کی نیکی کا ہے۔ چند ماہ گزر چکے تھے۔ سالم شاہی چراگاہ کا ذمہ دار بن چکا تھا، اور محل میں اس کا نام خاموشی سے عزت پانے لگا تھا۔ بادشاہ کے جانور اس کے سوا کسی کے ہاتھ سے پانی تک نہ پیتے۔ بانسری کی دھن سے وہ سب کو سکون دیتا، مگر پھر بھی کسی سے زیادہ نہ بولتا۔ ایک دن شاہی محل میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ کا خاص گھوڑا جو برسوں سے وفادار تھا، اچانک جنگل میں بھاگ گیا۔ سپاہیوں نے تعاقب کیا مگر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی میرے گھوڑے کو زندہ سلامت واپس لائے گا، اسے میں اپنا شاہی مشیر بنا دوں گا۔ بہت سے لوگ نکلے، بہت سے ناکام لوٹے۔ سالم چپ رہا، مگر اگلی صبح خاموشی سے پہاڑیوں کی طرف نکل پڑا، اپنی بانسری، پرانی لکڑی کی لاٹھی اور تھیلے کے ساتھ۔ 2 دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ تیسرے دن جب سورج طلوع ہوا تو شاہی محل کے دروازے پر ہجوم تھا۔ سالم آ رہا تھا، اس کے پیچھے وہی گھوڑا تھا جو کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ حیرت زدہ بادشاہ نے پوچھا، یہ گھوڑا کسی کے قابو میں نہ آیا، تیرے پاس کیسے آیا؟ سالم نے نظریں جھکائیں اور بس اتنا کہا، جانور نیت کو پہچانتے ہیں، زبان کو نہیں۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، پھر مسکرا کر بولا، تو واقعی درویش ہے چرواہے کے لباس میں، آج سے تو میرا مشیر ہے۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ چرواہا جو کل تک پہاڑوں میں پھرتا تھا، آج دربار کا معزز بن چکا تھا۔ مگر سالم ویسا ہی رہا، سادہ، خاموش اور نیکی سے لبریز۔ سال گزرتے گئے۔ سالم اب دربار کا مشیر تھا، مگر اس کے لباس، عادت اور انداز میں کبھی غرور نہ آیا۔ بادشاہ اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرتا، اور رعایا اسے چرواہا حکمت والا کہہ کر پکارتے تھے۔ مگر سالم کے دل میں آج بھی پہاڑوں کی ہوا، بانسری کی دھن اور بکریوں کی معصوم آنکھیں بسی ہوئی تھیں۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑا، اور درباریوں کو محسوس ہوا کہ تخت کا وارث طے نہیں کیا گیا۔ لوگ وزیر بننے کے خواب دیکھنے لگے، مگر بادشاہ نے ایک رات اپنے بستر پر اشارہ کیا، سالم کو بلا۔ سالم آیا، زمین پر بیٹھا اور خاموش رہا۔ بادشاہ نے کہا، تاب جانتا ہے تخت تیرے لیے نہیں، مگر میں چاہتا ہوں میرا بیٹا تجھ سے سیکھے، کیونکہ جس نے جنگل کے درندے کو وفاداری سکھا دی، وہ انسانوں کو بھی عزت سکھا سکتا ہے۔ سالم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میرا کام صرف بکریاں چرانا تھا۔
और नेकी को छुपने ना देना। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, और ताऊ कामयाब हुआ। चंद दिन बाद बादशाह का इंतकाल हुआ और उसका बेटा तख्त पर बैठा, लेकिन सालम उसके दाएं हाथ बैठा रहता, जैसे साया। एक दिन वही नौजवान बादशाह पहाड़ों की तरफ गया जहां सालम कभी बकरियां चुराता था। वो चाहता था कि इस इंसान की असल को देखे। वहां इसे एक पुराना दरख्त मिला जिसके नीचे लकड़ी की बांसुरी रखी थी और एक खत में लिखा था, अगर दुनिया में कुछ कभी छुपता नहीं तो वो है नेकी, चाहे वो एक जख्मी दरिंदे के पांव से कांटा निकालना हो। आ बगैर किसी सिले के किसी गिरे हुए को उठा लेना। मैं चरवाहा था और मेरी बादशाही सिर्फ रब के दरबार में है। सालम। नौजवान बादशाह ने वो बांसुरी उठाई और पहली बार उसे बजाने की कोशिश की। फिजा में वही दायन गूंजी जो बरसों पहले पहाड़ों पर गूंजती थी, और यूं सालम की नेकी उसकी गैर मौजूदगी में भी बोलती रही। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।